جس پر ایمان کا کیا معنی ہے؟ ابھی میں نے آپ کو سمجھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ رات بارش ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ ان ستاروں پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کا یہ کافر ہے۔ وہی بات ادھر فٹ کرو، مالک کہتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جب کے اندر نفع دینے کا یہ اثر ہے، جب کے اندر نقصان کا اثر ہے، جب سے آدمی کی عقل کے اندر خلل ڈال دیا جا سکتا ہے، یا جادو سے اللہ کے نبی ڈر جاتے ہیں، جادو سے دلوں کے اندر خوف پیدا کر دیا جا سکتا ہے، جادو سے لوگوں کی نظر بندی کر دی جا سکتی ہے تاکہ آنکھ کو حقیقت نظر نہ آئے۔ جو اللہ نے ان کی حقیقت رکھی تھی کہ یہ عورت کو دیکھے گی تو اس کو عورت نظر آئے گی، مرد کو یہ آنکھ دیکھے گی تو مرد نظر آئے گا، یہ بھینس کو دیکھے گی یہ بھینس نظر آئے گی، یہ گائے کو دیکھے گی تو گائے نظر آئے گی، یہ ماچس کو دیکھے گی تو ماچس نظر آئے گی۔ اللہ کے بندو، مالک کہتا ہے یہ آنکھ کی ہم نے یہ تخلیقی طور پر، فطرتی طور پر اس کو پیدا یہ طرح کیا ہے کہ جو حقیقت میں چیز ہوگی جب اس کے اوپر اس کی نظر پڑے گی اس کو وہی چیز نظر آئے گی۔ یہ نہیں کہ امی پہ نظر پڑے تو یہ بیوی نظر آئے، بیوی پہ نظر پڑے تو امی نظر آئے، مرد پہ نظر پڑے تو عورت نظر آئے، عورت پہ نظر پڑے تو مرد نظر آئے۔ فرمایا یہ نہیں ہوگا، جس چیز کو حقیقت میں وہ جو چیز ہوگی آنکھ سے وہی نظر آئے گی۔ تو کہنے کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنے ہزاروں کے مجمع کے انسانوں پر، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر بھی وہ جادو پڑا، وہ عمل کیا جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں حقیقت دیکھنے سے آری ہو گئی۔ وہ لاٹھیوں، ان رسیوں کو جو حقیقت میں لاٹھیاں تھی، حقیقت میں رسیاں تھی، کوئی کیمیکل نہیں لگایا گیا تھا، ان کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوا تھا، کوئی دھوکہ دینے کے لیے کوئی شعبہ بازی کا عمل نہیں کیا گیا تھا، صرف یوں ہی درختوں سے لاٹھیاں کاٹ کر اور ہاتھوں پر بند کر رسیاں کاٹ کر رکھ دی گئی تھی۔ لیکن جادو کی تاثیر یہ تھی کہ ان کی تخلیقی اور فطرتی آنکھوں کی حقیقت کو بدل دیا اس جادو کی تاثیر نے، اور آنکھوں سے وہ دوڑتی ہوئی نظر آنے لگی۔ حالانکہ وہاں وہ منجمد ایک جگہ پر پڑی تھی لیکن آنکھوں کی تاثیر بدل گئی، منجمد متحرک نظر آنے لگی۔ مالک کیا کہتا ہے؟ لا تبدیل لخلق اللہ، میری تخلیق کے اندر کائنات سارا زور لگا لے، کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ کوئی دنیا کا لال آنکھ کو کان نہیں بنا سکتا ہے، کان کو آنکھ نہیں بنا سکتا ہے۔ جو پرزہ میں نے جس غرض کے لیے پیدا کیا ہے وہ وہی کام کرے گا۔ آنکھ کا کام ہے جس حقیقت پہ نگاہ ڈالے اس کو وہی چیز نظر آئے، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے کہ یہ دیکھے تو مرد اور نظر اس کو اور آتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھے تو ایک منجمد لاٹھی کو لیکن وہ حرکت کر کے دوڑتی ہوئی نظر آئے۔ فرمایا یہ میری تخلیق کے اندر دنیا کی کوئی طاقت تبدیلی نہیں کر سکتی ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ پوری مجمع کی انسانیت پر جادو کے اثر سے ان کی نظر بندی ہو گئی۔ تو ایک جادو سے نظر بندی بھی کر لی جاتی ہے، جادو سے عقل میں خلل بھی ڈال لیا جاتا ہے، جادو سے محبت کرنے والوں کی محبت کو توڑ کر ان کے دلوں میں بغض اور نفرت بھی پیدا کی جا سکتی ہے۔ جادو کے ذریعے سے ہر قسم کی جادوگر تکلیف بھی دے سکتا ہے، جادو کے ذریعے سے اللہ کے بندوں لوگوں کے دلوں میں بغیر کسی اسباب کے ڈر بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ یہ سارا کچھ کہا گیا کہ ہمارا تو صرف اتنا عقیدہ ہے، ہم اس کے آگے کرنے اور کرانے کو کفر سمجھتے ہیں۔ مالک کہتا ہے یہ دھوکہ باز ہے، دھوکہ دے رہے ہیں، یہ بھی جادوگر ہے، جادوگر کی طرح تمہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ ادھر تو ہم یہ کہہ رہے یؤمنون بالجبت، کرنے کرانے کی ہم نے بات ہی نہیں کی، ہم نے تو یہ کہا ہے یؤمنون بالجبت کہ یہ جادو پر ایمان رکھتے ہیں۔ پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہر عملی عبادت سے پہلے تب وہ عملی عبادت وجود میں آتی ہے اور کوئی اس کو کرتا ہے جب پہلے اس کے دل میں
اس ذات اور اس چیز کے حق میں کوئی یہ نظریہ قائم ہوتا ہے جس کے تحت سے وہ اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی عبادت کرتا. جادو اس وقت کا تک کوئی اس کا عمل نہیں کروائے گا جب تک کہ اس کے متعلق اس کا یہ نظریہ نہ ہو جائے کہ جادو سے میرا دشمن مر سکتا، تب وہ جا کر کروائے گا. جادو تب کوئی جا کر کسی جادوگر سے اس کا عمل کروائے گا جب اس کے ذہن میں یہ عقیدہ ہوگا کہ اس سے نظر بندی ہو جاتی ہے. بینک کے اندر جب میں چلا جاؤں گا تو ان کو میں بڑا مینیجر نظر آؤں گا، وہ کہیں گے اٹھ کر سارے کھڑے ہو جائیں گے، مینیجر صاحب آ گئے، بینک کے مینیجر صاحب آ گئے. نظر بند ہو جائے گی. میں فوراً کہوں گا جتنے نوٹ پڑے ہیں سارے اٹھا کر لاؤ میری کار میں رکھ دو. وہ فوراً اٹھائیں گے، کار میں رکھ دیں گے. بات پھر کیا ہے، لے کر بھاگ جاؤں گا. بعد میں پتہ چلے گا یہ تو کوئی جادوگر آیا تھا، اس نے ہماری نظر بندی کر دی اور اس کے بعد وہ ہمارے سارا بینک لوٹ کر چلا گیا. تو تب وہ جادو کا عمل کرے گا جب اس کا یہ عقیدہ ایمان ہوگا کہ جادو کے اثر سے نظر بند ہو جاتی ہے اور ان کو بجائے اس کے کہ ڈاکو نظر آئے ان کو اپنا بہت بڑا افسر نظر آئے گا. کبھی جادو پر اسی طرح یہ تعویذ دیکھو، جس کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ تعویذ کے اندر نفع نقصان کی تاثیر نہیں، وہ کبھی نہیں لیتا. وہی جا کر تعویذ لیتا ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ تعویذ سے بخار دور ہو جائے گا، تعویذ سے بواسیر چلی جائے گی، تعویذ سے دمہ چلا جائے گا، تعویذ سے دکان چلے گی، تعویذ سے باغ پھل لے گا، تعویذ سے میری کھیتی باڑی اچھی ہوگی، تب جا کر تعویذ لیتا ہے. پہلے عقیدہ بنتا ہے پھر عمل ہوتا ہے. مالک بھی یہی بات بتا رہا ہے کہ آؤ پہلے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جادو کے اندر اثر ہے، اس کے ذریعے نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ عمل کرتے اور کرواتے ہیں.